کے نام پر اگر تم نے 5 پیسہ بھی اگر تم نے خرچ کیا، میری مائیں بہنیں آپ بھی سنیں کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اچھا یہاں پر اور ایک چیز کا میں اضافہ کر دیتا، کتنی یہاں پہ لوگ ہیں کہ 31 نائٹ کو 31 دسمبر کی رات کو وہ نہ رات میں نہیں سوئے گا، 12 بجے تک نہیں سوئے گا، بیٹھا رہے گا، بات کرتا رہے گا، اور جو ہی گھڑی میں 12:01 ہوگا موبائل نکالے گا اور فوراً ایک دوسرے کو وش کرنا شروع کر دے گا، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ ارے اللہ کے بندے، تو نے کبھی تہجد کے لیے رات جاگی ہے؟ تو نے کبھی علم حاصل کرنے کے لیے رات جاگی؟ تو نے کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات جاگی ہے؟ نہیں، لیکن ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادی دینے کے لیے، کیونکہ دوسرے کو وش کرنے کے لیے آج ہمارا نوجوان رات جاگ رہا ہے۔ یہ حال ہے آج ہمارے نوجوانوں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے پیسے کا غلط استعمال نہ کرو۔ اور ہاں یہ بھی یاد رکھو، یہ جو گٹکا کھانے والے لوگ، آپ کدھر کے لوگ گٹکا کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ گٹکا کھاتے، بیڑی پیتے کہ نہیں پیتے؟ ادھر کے لوگ بیڑی پیتے؟ ہاں معلوم ہے مجھے پیتے۔ جب میں آ رہا تھا گاڑی لے کے، میں کئی نوجوان کو دیکھا کہ دکان کے سامنے کھڑا ہو کر بیڑی پی رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، کم سے کم سگریٹ تو پیا کر، بیڑی چھوڑ دے، سگریٹ پیا کر۔ پیسہ والے لوگ ہیں آپ، بیڑی پیتے۔ میں بولا تھا پرسوں وہاں پہ آپ کا بلیا ڈانگا میں، پرسوں بولا تھا بیڑی کے اوپر میں۔ یہ حال ہے نوجوانوں کا۔ کیا کہتے ہیں تنویر صاحب؟ بیوی چھوڑنے کو کہیں گے بیوی چھوڑ دوں گا، پر بیڑی نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں بھائی؟ بیوی چھوڑے گا، بیڑی کیوں نہیں چھوڑے گا؟ جواب دیتا، بیوی چھوڑوں گا تو رات کو نیند آئے گی، لیکن اگر بیڑی چھوڑ دیا تو سوکل والا ہاگا ہو بنا۔ یہ حال ہے نوجوانوں کا۔ کیسے ان کو سمجھاؤں؟ اب میں بہت پہلے سے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں شیخ جانتے مجھے اس میدان خطابت میں آنا میرا 13-14 سال ہو گیا۔ 13-14 سال جب میری داڑھی نہیں آئی تھی، تب سے میں کلیا چوک میں آ رہا ہوں، تب سے۔ اور آج بھی سال کے اندر کم سے کم میں آپ کو اعلیٰ اعلان ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں کہ سال کے اندر کم سے کم میں 25 پروگرام میں کلیا چوک میں کرتا ہوں۔ 25 پروگرام، 25 میں سے 15 پروگرام تو صرف میں معظم پور میں کرتا ہوں۔ کل بھی میرا معظم پور میں پروگرام ہے، پرسوں بھی میرا معظم پور میں پروگرام ہے، 30 تاریخ کو بھی میرا معظم پور میں پروگرام ہے۔ میں اتنا پروگرام میں معظم پور اور کلیا چوک میں آتا، اور جب بھی میں اس موضوع پر گفتگو کرتا میں کہتا، ارے اللہ کے بندے بیڑی چھوڑ دے، بیڑی چھوڑ دے، بیڑی چھوڑ دے۔ کہتے کہتے میں بوڑھا ہونے لگا، لیکن بیوقوف ابھی تک بیڑی نہیں چھوڑا۔ اور الٹا پلٹا سوال کرتے، تنویر صاحب بیڑی پینے کی کیا دعا ہے؟ کہتا بھائی بیڑی پینے کی بھی بھلا کوئی دعا ہے؟ کہتا ہے نا۔ میں نے کہا کیا دعا بول؟ بولتا اللہم بارک لنا فیما بیڑی ٹانا۔ کہتا یہ بیڑی پینے کی دعا ہے۔ کیسے سمجھاؤ ان نوجوانوں، کیسے سمجھاؤں؟ آج یہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہے میرے بھائی، سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنے جلسہ کراتے ہیں، دیکھیں جلسہ کرانا اچھی بات ہے، میں جلسے کے خلاف نہیں ہوں، جلسہ کراتے ہیں، اور جلسہ کرانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ صبح جب ٹینشن میں آتے ہیں، اتنا خرچہ ہو گیا، اتنا ہو گیا، بھائی جا ایک پیکٹ بیڑی لے کر بیڑی پی کر ٹینشن ختم کرتا ہوں۔ پوری رات جلسہ سنے، لاکھوں کا خرچ کر کے جلسہ کرائے، وہ کمیٹی بھی ہے، اور صبح میں کیا کرتے ہیں؟ وہ بیڑی پی کر ٹینشن کو ختم کرتے ہیں۔ یہ حال ہے نوجوانوں کا۔ میرے بھائیوں، میں ادھر زیادہ نہیں لے کر جانا چاہتا، بس اتنا میسج دے رہا ہوں کہ آپ پیسے کا غلط استعمال نہ کریں، ایک پیسہ بھی غلط استعمال، غلط جگہ پر آپ خرچ نہ کریں۔ اگر کریں گے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو آئیے، میرا پہلا میسج تھا جوانی کی ویلو کو سمجھو کہ کل قیامت کے دن آپ کو آپ کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آئیے دوسرا پیغام آج یہاں کے نوجوانوں کے نام میں یہ دے کر جا رہا ہوں۔ دوسرا پیغام کیا ہے؟ آئیے وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم 2 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت میں جانے کی گارنٹی دیتا ہوں۔
اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، اور لوگوں تم دنیا کے اندر دو چیزوں کی حفاظت کر لو، وہ میری ماؤں اور بہنوں، دنیا کے اندر دو چیزوں کی حفاظت کر لو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت مل رہی ہے۔ اور یہ جو وعدہ کر رہا ہے، یہ وعدہ کون کر رہے ہیں؟ یہ وعدہ کیا کوئی نیتا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا کہا کہ میری امت کے اندر مفلس وہ لوگ ہیں کہ کل قیامت کے روز بہت ساری نمازیں، روزیں، زکوٰۃ، یعنی بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن اسے جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اس کی تمام کے تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نمازیں ختم ہو جائیں گی، روزے ختم ہو جائیں گے، زکوٰۃ ختم ہو جائیں گی، اور اس انسان کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا حدیث پر ذرا غور کیجئے۔ اللہ، ایسا آدمی جو دنیا میں نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، اتنی ساری نیکیاں لے کر آنے کے باوجود بھی کل قیامت کے دن اسے جہنم کے اندر جانا پڑے گا، جہنم کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر اس نے کیا کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی بھی دی ہوگی، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کی زمین ہڑپی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، کل قیامت کے دن ایسے لوگ جو دنیا میں یعنی آخرت میں جو نیکیاں لے کر آئیں گے، ان لوگوں کو حق دیتے دیتے ان لوگوں کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ مثال دے کر میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ آپ اپنے سماج میں، گاؤں میں، اے بچہ ڈنڈا پیسے میں، رات ہو گئی پھر بھی ابھی جاگے ہوئے ہیں، تو جو بول رہا تھا، آپ کے گاؤں میں مان لیجیے آپ حاجی صاحب ہیں، مثال دے رہا ہوں، حاجی صاحب ہیں، 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ آپ گاؤں میں کسی کی زمین کو ہڑپ لیا۔ اب وہ بھلا غریب ہے، جس کی زمین کو آپ نے ہڑپا وہ غریب ہے، کیا ہوگا؟ دنیا میں اس کو انصاف نہیں ملا۔ گاؤں میں، بستی میں، محلے میں پنچایت بیٹھی، لوگ بیٹھے، لیکن کیا ہوتا؟ ہمارے سماج میں جس کے پاس پیسہ ہوتا لوگ اس کے پکش میں آ کر بات کرتے، جس کے پاس پاور ہوتا لوگ اس کے پکش میں آ کر بات کرتے۔ صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، لوگ اس کے پکش میں آ کر بات کرتا، غریب کے پکش میں آ کر کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ حقیقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ چاہے مانے یا نہ مانے، آپ میری بات سے متفق ہو جا رہا ہوں۔ تو دنیا میں پنچایت بیٹھی، آپ نے اس کی زمین کو ہڑپا، لیکن انصاف نہیں ملا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جب انصاف کا ترازو قائم ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ اللہ، یہ تیرا بندہ دنیا کے اندر میری زمین کو ہڑپ لیا تھا، اللہ میں دنیا میں غریب تھا، مجھے انصاف نہیں ملا تھا، اللہ تو سب کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے، آج تو میرے ساتھ انصاف کر دے۔ اب دنیا میں آپ نے اس کی زمین ہڑپ کر اپنی زمین بنا لیے تھے، لیکن کل قیامت کے دن زمین تو نہیں ہوں گی، کیا ہوگا؟ آپ کے پاس جو نیکیاں ہوں گی، یہ جو دنیا میں آپ حاجی صاحب تھے، نماز پڑھ کر آئے تھے، یہ جو نماز، روزے، زکوٰۃ، یہ جو نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں یا آپ کے اکاؤنٹ میں جو نیکیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انصاف کے بقدر جتنا ملنا چاہیے آپ کی نیکی لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے دے گا۔ تو آپ کی نیکیاں گھٹ گئی، پھر دوسرا آئے گا، پھر اللہ کو کہے گا، اللہ دنیا میں اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ دنیا میں مجھے انصاف نہیں ملا تھا، اللہ تو میرے ساتھ انصاف کر دے۔ پھر اللہ اس کو انصاف دلائے گا، آپ کی نیکی آپ کے نام اعمال سے کٹ کر کے یعنی کاٹ کر کے اسے دے دیں گے، آپ کی نیکیاں اور کم ہو جائے گی۔ پھر ایک آدمی آئے گا، اللہ سے کہے گا، اللہ میں دنیا میں ٹوٹو چلایا کرتا تھا، میں غریب تھا، اور یہ تیرا بندہ اسکارپیو لے کر جا رہا تھا،
تھا, میں ٹوٹو لے کر آ رہا تھا, لیکن غلطی اس کی تھی, میری ٹوٹو اور ان کی گاڑی ٹکرا جاتی ہے, غلطی ان کی تھی. اس کے باوجود بھی وہ نیچے اتر کر سب کے سامنے مجھے مارتا ہے, سب کے سامنے مجھے ذلیل کرتا. اللہ, دنیا میں مجھے انصاف نہیں ملا تھا, تو انصاف کرنے والا ہے, تو میرے ساتھ انصاف کر. اللہ کیا کرے گا, اس کو انصاف دلائے گا, اس کی نیکیاں اس کو لے جا کر دے دیں گے. یہ کرتے کرتے یہ جو آدمی بہت ساری نمازیں اور نیکیاں لے کر جو آئے ہوں گے کل قیامت کے دن, اس کی پوری نیکیاں یعنی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب کیا ہوگا, اور بھی لوگ بچ جائیں گے, وہ لوگ پھر آئیں گے, اللہ سے کہیں گے اللہ اس نے دنیا کے اندر میرے اوپر ظلم کیا تھا, انصاف نہیں ملا تھا, تو انصاف کر دے. اب تو ان کے نامہ عمل میں نیکیاں نہیں ہے, اب کیا کرے گا, اب تو نیکیاں ختم. اس نے دنیا پر جتنے بھی لوگوں پر ظلم کیا تھا ان کو حق دیتے دیتے ان کی نیکیاں ختم. ان کے اکاؤنٹ میں نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے. اب کیا ہوگا, لوگ تو ابھی بھی باقی ہے. کیا ہوگا, ان لوگوں کے گناہ ان کے اوپر لاد دیے جائیں گے, ان لوگوں کے گناہ ان کے اوپر لاد دیے جائیں گے, اور بالآخر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اے میرے فرشتے اسے لے جا, اور لے جا کر جہنم کے اندر اسے ڈھکیل دے. اللہ اکبر, جہنم کے اندر اسے ڈھکیل دے. ایک آدمی جس نے دنیا میں زندگی بھر نیک کام کرتا رہا لیکن لوگوں پر ظلم بھی کرتا رہا, کل قیامت کے دن ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی تمام کے تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اسے جہنم کے اندر جانا پڑے گا. اس حدیث سے آپ نے کیا سیکھا, اس حدیث سے میں نے آپ کو یہ میسج دینا چاہا کہ جہاں دنیا کے اندر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے وہیں پر ہمیں کسی اور پر ظلم نہیں ڈھانا ہے. حقوق العباد کسے کہتے سمجھتے, جو بندوں کا حق ہے ہمیں وہ نہیں مارنا, اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا, اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا, تبھی کل قیامت کے دن ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ پیغام میں نے اس لیے رکھا کیونکہ آج ہمارا نوجوان ہے, گرم خون ہے, کسی کو بھی لافا مار دیتے, کسی کو بھی گالی دیتے, کسی کی بھی زمین پستول دکھا کر بندوق دکھا کر اپنی زمین بنا لیتے. اس لیے یہ پیغام میں آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں. اچھا, یہاں پر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا جلدی میں, کتنے لوگ یہاں پہ آج میرے سامنے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ نے کسی کا حق نہیں کھایا ہوگا؟ کہہ سکتے کتنے لوگ ہیں؟ ایک آدمی کھڑا ہو کر, ایک آدمی, سب. کیا آپ کہہ سکتے تنویر صاحب ہم نے دنیا کے اندر کسی کا حق نہیں کھایا؟ کہہ سکتے ہوں گے بہت سارے ہوں گے, لیکن یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے اکثر لوگ تو بہن کا حق کھا کر بیٹھے ہوئے. بہن کا حق نہیں سمجھے, بہن کا حق. کتنے لوگ ہیں؟ اچھا, آپ کے علاقے میں کلیا چوک میں باپ جو پراپرٹی چھوڑ کر جاتے, جو وراثت باپ چھوڑ کر جاتے, اس وراثت میں کیا بیٹی کو حصہ ملتا؟ آپ کے کلیا چوک میں ملتا؟ جواب دیجئے نا, ملتا کہ نہیں ملتا؟ جیسا ملنا چاہیے ویسا ملتا نہیں ملتا. آج یہ مسلمانوں کا بہت برا حال ہے اس معاملہ کو لے کر. ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. آپ کا باپ نے سب بہن کا حق کھا کر بیٹھے ہوئے, دنیا میں بہن کو حق دے دیجئے گا. سنیے, مثال کے طور پر آپ کا باپ 3 کٹھا زمین چھوڑ کر گئے دنیا میں. اگر باپ دنیا میں زندہ رہے گا, اگر ایک بیٹا کو دے گا تو دوسرا بیٹا کو بھی دینا پڑے گا. یہ مسئلہ جانتے کہ نہیں جانتے؟ نہیں. اس پر بھی بہت سارے لوگ ناانصافی کرتے, بیٹا کا حق مارتے. اس کی ایک مثال میں دوں. مان لیجیے آپ کا 2 بیٹا 3 بیٹا, ایک بیٹا کو آپ 5 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں, آپ اس سے محبت کرتے, اور ایک بیٹا اس کو آپ کیا دیتے؟ لالی پاپ دیتے. لالی پاپ سمجھے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا نا ہمارے سماج میں؟ اب 2 بیٹا ہے, باپ ایک بیٹا کو 5 لاکھ, بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے, لیکن بیٹا بیٹی کو وہ نہیں, یعنی دوسرے کو نہیں دیتے. یہ ناانصافی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انصاف ہے یا ناانصافی ہے؟ ناانصافی ہے. ایک حدیث سناؤ آپ کو, کیونکہ ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے باپ مل جائیں گے, اس لیے ایک میسج میں آپ کے سامنے دے کر جا رہا. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی رسول ہے, ان کا نام ہے بشیر, نعمان ابن بشیر. وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے, سیدی سے وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے. اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے اللہ کے نبی میں
अपना एक बाग नुमान को देना चाहता हूँ, बतौर गिफ्ट मैं नुमान को देना चाहता हूँ, गिफ्ट देना चाहता हूँ नुमान को, आप इस पर गवाह बन जाइए। अल्लाह के नबी के पास आकर कह रहे, कौन? बशीर, वो साहबे रसूल है। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या ही बशीर, क्या तुम्हारा और बेटा बेटी और औलाद है? उसने कहा कि है। कहा कि तूने सबको दिया, सबको दे रहा है, सबको दिया? उसने कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, मैं बस सिर्फ नुमान को। तो अल्लाह के नबी ने क्या किया? ये जुल्म है और मोहम्मद रसूलुल्लाह कभी जुल्म पर गवाह नहीं बनते, ये जुल्म है। इससे उलमाए किराम ये मसला निकाले हैं कि अगर आप जिंदा हैं, आपकी जितनी भी औलाद हैं, एक को अगर दे रहे हैं तो दूसरे को भी देना पड़ेगा। बात क्लियर समझ में आ गई? अच्छा, तो जो मैं आपके सामने बता रहा था, बाप इंतकाल कर गया, बाप जायदाद छोड़ कर गए, प्रॉपर्टी छोड़ कर गए, 3 कट्ठा जमीन छोड़ कर गए। अब 3 कट्ठा जमीन में से मान लीजिए 1 कट्ठा जमीन आपकी बहन के हिस्से में आया, 1 कट्ठा जमीन आपके बहन के हिस्से में आई, 1 कट्ठा। अब वो जमीन कहाँ पर है? ना तो कलिया चौक स्टैंड में है। अब कलिया चौक स्टैंड में, बात को समझिएगा, कलिया चौक स्टैंड में 1 कट्ठा जमीन की कीमत 50 लाख मिनिमम, मैक्सिमम भी हो सकता, मिनिमम 50 लाख। अब आपकी बहन को हिस्सा मिलेगा 50 लाख की जमीन, या 50 लाख अगर वो कहीं पर जाकर वो जमीन को बेच देती है तो। अब आपकी बहन की शादी कहाँ हुई? हमारे कटिहार में। अब 1 कट्ठा जमीन के लिए आपकी बहन तो कटिहार से यहाँ नहीं आ सकती, तो बहन को क्या करना होगा? जमीन बेचनी पड़ेगी। 1 कट्ठा जमीन आपकी बहन को बेचनी पड़ेगी। कहीं और, मसला याद रखिए, कहीं और बेचेगी 50 लाख मिलेगा, 50 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन आप क्या कहते अपनी बहन से? कहते कि तू तो मेरी बहन है, 20 लाख ले ले और वो जमीन मुझे दे दे, 20 लाख ले ले, मुझे जमीन दे दे। आपकी बहन कहती नहीं भैया, उस जमीन की, और इसी चीज को लेकर आज भाई और बहन के अंदर ज्यादा झगड़े होते, इसी जमीन के चक्कर में, इसी जमीन को लेकर के सबसे ज्यादा हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर। बहन ने कहा नहीं भैया, वो मेरा हक है, वो मेरा हिस्सा है और उसकी कीमत 50 लाख है, मुझे 50 लाख रुपया ही चाहिए, ये मेरा हक है और मैं हक नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसका हक है। वो घर चली गई। आपने क्या किया भाई हैं? आपने दूसरा, तीसरा, थर्ड पार्टी आपने किसी आदमी को फिट किया और फिट करने के बाद आपकी बहन के पास भेजा, और वो आदमी जाकर आपकी बहन से क्या कहता कि देख वो तेरा भाई है, तू उसे 20 लाख में दे दे। अगर तू उसे 20 लाख में वो जमीन नहीं देगी तो तेरा भाई नाराज हो जाएगा और तेरा भाई का दरवाजा तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब बहन मजबूरी में आ जाती है, मजबूरी में रिश्ते का गलत फायदा उठाया जाता है, और बहन मजबूरी में आकर क्या करती? 50 लाख की जमीन कहीं मेरे लिए, मेरा भाई के घर का दरवाजा क्लोज ना हो जाए, बंद ना हो जाए, इस रिश्तेदारी को निभाने के चक्कर में कहीं भाई नाराज ना हो जाए, भाई को राजी करने के चक्कर, रखने के चक्कर में मजबूरी में आकर 20 लाख में वो जमीन दे देती है। मेरे भाइयों, ये हक मारना हुआ। बात समझ में आई? ये हक मारना हुआ। 50 लाख आपको देना पड़ेगा आपकी बहन को। हाँ, अगर अपनी बहन, मसला को याद रखिएगा, अगर अपनी बहन, आपकी बहन अगर आपसे ये कहे कि भाई ये मेरा हक है, नहीं मेरी मर्जी, मैं अपनी खुशी खुशी आपको इतने में दे रही हूँ या इस तरह दे रही हूँ, अगर आपकी बहन अपनी मर्जी से खुशी खुशी अगर आपको दे दे तो कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप अपनी बहन को मजबूर करके, रिश्ते का गलत फायदा उठा करके अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे भाइयों, इसका मतलब आपने बहन का हक मारा है, और कल कयामत के दिन जब तमाम लोगों को उसका हक मिलेगा, आपकी बहन को भी आप उसका हक मिलेगा, और आपके नामा आमाल में से आपकी नेकियां काट करके आपकी बहन को दी जाएगी। बात समझ में आई? तो क्या पता चला कि दुनिया में हमें अपनी बहन का भी हक नहीं मारना है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो 2 घंटा तक मैंने आपके सामने 6 पैगाम और 6 मैसेज मैंने आपके सामने रखा। पहला पैगाम, नौजवानों अपनी जवानी की वैल्यू को समझो,
اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ موبائل کا صحیح استعمال کرو. تیسرا پیغام ریاکاری سے بچو. اور چوتھا پیغام تقوی اللہ، تقوی اپنے اندر پیدا کرو. ان میں سے اور ایک پیغام دیا کہ زناکاری سے بچو. اور لاسٹ میں پیغام دیا کہ آپ حقوق العباد کا مسئلہ یعنی خیال رکھو. کہیں آپ کی ذات سے، آپ کے ذریعے سے کہیں کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کی زمین کو نہ ہڑ پے، کسی کو بلا وجہ نہ مارے، کسی کو قتل نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں. جہاں آپ حقوق اللہ کا آپ خیال رکھیں وہیں پر آپ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آئیے جاتے جاتے اور میں ایک چیز میں آپ کے سامنے بتا کر چلا جاتا ہوں. میرے بھائیوں دیکھیے، ہم اور آپ دنیا کے اندر آئے ہیں. دنیا کے اندر ہم اور آپ آئے. یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. دیکھیے، ہم جلسے سنتے، قرآن حدیث کی باتیں سنتے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. اس لیے میں آپ کے سامنے لاسٹ میں یہ پیغام آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں. یہ جو دنیا ہے نا صاحب، یہ دنیا ہم اور آپ ہمیشہ اس دنیا کے اندر زندہ نہیں رہیں گے. اللہ نے اس لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایگزام لے گا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے، جو بہترین عمل کرتا ہے. میرے بھائیوں، ایمانداری کے ساتھ مجھے بتانا، جتنے بھی لوگ آج میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی ایمانداری کے ساتھ ذرا بتانا اور سوچنا کہ آج آپ کے پاس قیامت کے لیے کیا تیاری ہے، آخرت کے لیے کیا تیاری ہے. خدا نہ خواستہ اگر آج ہمارے پاس موت آ جائے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کھڑا ہو کر کون سا منہ لے کر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. ہم زندگی بھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، زندگی بھر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ آج ہمارے پاس آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. کوئی تیاری نہیں. دنیا کے لیے ہم نے بہت ساری تیاریاں کر کے رکھی، بہت ساری. اگر 10 سال بھی ہم اگر اپنے گھر میں اگر بیٹھ کر اگر زندگی گزارنا چاہیں گزار سکتے آرام سے. اتنی تیاریاں ہم کر لیے. آج بیٹا ہوتا، بیٹی ہوتی، ہم ان کے نام پہ اکاؤنٹ پہ پیسہ جمع کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس کے فیوچر کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے. لیکن ہمارے پاس آخرت کے لیے کیا تیاری ہے؟ کیا تیاری ہے؟ سوال کر رہا ہوں میں آپ کے پاس، کیا تیاری ہے آج ہمارے لیے؟ اللہ تو یہی کہتا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کیا آپ نے کبھی سوچا، آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ نے آگے کے لیے یعنی کل کے لیے، قیامت کے لیے دنیا کے اندر کیا تیاری رکھی؟ یہ بنیادی بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا کے اندر ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا. آخرت کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے دنیا کے اندر میرے بھائی، لیکن ہم آخرت کی تیاری کو نہیں بھولیں گے. اگر ہم نے آخرت کی تیاری کر لیے تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اگر ہم جہنم سے بچ گئے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہمارے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہے. اس لیے تمام لوگوں سے، میری ماؤں بہنوں سے، آپ سے، سب سے یہ کہہ کر جا رہا ہوں کہ آپ نے جو کیا سو کیا. آپ انسان ہیں، گناہ ہو گئے آپ سے، غلطی ہو گئی آپ سے، بہت بڑے بڑے گناہ کر لیا آپ نا امید مت ہوئیے. آج اللہ سے توبہ کیجئے کہ اللہ، میں نے اپنی زندگی کا، اپنا وقت کا، اپنی جوانی کا غلط استعمال کیا. اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں جب تک دنیا کے اندر زندہ رہوں گا بس آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندہ رہوں گا. آج آپ یہ اللہ سے وعدہ کریں، توبہ کریں، اور آج ہی سے آپ آخرت کی تیاری میں لگ جائیں. کیا پتہ آج آپ یہاں بیٹھ کر جلسہ سن رہے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھ کر تقریر کر رہا ہوں، کیا پتہ کل کس نے دیکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ کل آپ یہ سوچ کر بیٹھیں کہ ابھی چلا جاؤں گا، رات بہت زیادہ ہو گئی، کل سسرال جانا، دکان جانا، اسکول جانا، مسجد جانا، مدرسہ جانا. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا کہ کل کا سورج آپ دیکھ نہ سکو اور اس سے پہلے آپ دنیا سے رخصت ہو جاؤ. موت کی کوئی گارنٹی ہے؟ آج میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، کل بھی میرا پروگرام کلیہ چوک میں ہے. وہ لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ تنویر صاحب آئیں گے اور جو موضوع ان کو دیا گیا ہم اس پر تقریر سنیں گے. لیکن کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں کل معظم پور تک پہنچ سکوں؟ گارنٹی ہے؟
کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جب اس دنیا کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، تو میرے بھائیوں کیوں کر ہم آخرت سے غفلت منہ موڑ کر اور غفلت کی طرح پڑھ کر ہم اور آپ زندگی گزار سکتے؟ میرے بھائیوں یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابن ماجہ کتاب الزہد کی ایک حدیث ہے، حدیث کا راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے عقل مند مومن کون، عقل مند ہوشیار مومن کون ہے؟ جب ان سے سوال کیا، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ سب سے عقل مند ہے کون؟ جو اپنی موت کو یاد کرے اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔ اگر آپ سچ میں عقل مند ہیں، بے وقوف نہیں ہیں، ہوشیار ہیں، تو میرے بھائیوں موت کو سامنے رکھ کر آج ہی سے یعنی ابھی سے آپ آخرت کی تیاری میں لگ جائیے، بولے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، وہ چیز مجھے یاد آ گئی، حالانکہ میری جو طبیعت نا مجھے اب جواب دے رہی ہے کہ اب چھوڑ دیجئے کیونکہ 2 گھنٹہ ہو گیا، آج میرا کنٹینیو 4 گھنٹہ بولنا ہو گیا۔ آدمی ہوں، کوئی مشین تو نہیں ہوں، پریشانی شروع سے ہو رہی ہے، پھر بھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ کیوں؟ آپ کا بھلا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے آیا ہوں، آپ مجھ سے کچھ سیکھ لیں، اسی لیے یہ پیغام میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اور یہ لاسٹ میں یہ میں آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں، مجھ سے پہلے وہ جو لڑکا تھا نا، کیا نام ہے ان کا، عالم، وہ آپ کے کلیا چوک کے ہیں، ان کا جو سسر ہے، بول رہے تھے کہ میرا فرینڈ ہے، ان کا جو سسر ہے ان کا نام ہے قاری مبشر صاحب۔ بس یہ واقعہ سنا کر، کلیا چوک کی بات ہے، آپ کے علاقے کی بات ہے، اس لیے میں بتا کے جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ قاری مبشر صاحب جو ہے نا، یہ عمر میں تو مجھ سے بہت بڑے، میرے باپ کی عمر کے ہیں لگ بھگ، لیکن وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا۔ ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا، جب بھی وہ ہمارے علاقے جلسے کرنے کے لیے جاتے تھے، میں اپنی گاڑی دے کر بھیجتا تھا۔ کئی مثال ایسی ہے کہ میں شیخ لین کی گاڑی سے جلسہ گیا، لیکن جب شیخ ہمارے علاقے آئے تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ شیخ کو لے کر جلسے میں لے کے جانا، میں ٹرین میں پروگرام کر لوں گا، یا دوسری گاڑی لے کر میں چلا جاتا، یا ابو کی گاڑی لے کر چلا جاتا۔ ایسا بھی ہوا، اتنی محبت تھی، بڑے اچھے انسان تھے، بڑے اچھے مقرر تھے بنگلہ زبان کے، اور ہمارے علاقے میں بار بار جاتے آپ کے کلیا چوک کے اندر۔ اور ہاں، بڑے ہٹا کٹا تھے، بڑے ہٹا کٹا لمبا، آپ لوگ پہچانتے ہوں گے، دیکھے ہوں گے۔ کلیا چوک کی بات ہے، آپ کے علاقے میں ایک جگہ ہے، جگہ کا نام ہے چوری آلا موڑ، چوری آلا موڑ۔ اس سال، جس سال ان کی موت ہوئی، 2 دن کا پروگرام تھا چوری آلا موڑ میں، اور اتفاق دیکھیے کہ دونوں دن میں تھا اس پروگرام میں، 2 دن میں تھا، پہلا دن بھی لاسٹ دن بھی، اور قاری صاحب میرے ساتھ لاسٹ دن تھے۔ تو پہلا دن میں پروگرام کیا، اور پروگرام کرنے کے بعد پھر دوسرا دن قاری صاحب میرے ساتھ تھے۔ اب 11 بجے میرا ٹائم تھا، معاف کیجیے گا 10 بجے کے قریب میرا ٹائم تھا اسٹیج پہ جانے کا۔ اب کمیٹی میرے پاس آئے، کہا کہ تنویر صاحب جلدی چلیے اسٹیج پہ چلیے۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا، ابھی تو ٹائم نہیں ہوا میرا، ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، مجھے آرام کرنے دیجیے تب جاؤں گا۔ تو بولا نہیں جلدی چلیے اسٹیج پہ، قاری مبشر صاحب تقریر نہیں کر پا رہے۔ جب انہوں نے کہا کمیٹی نے، میں فوراً میں آنن فانن میں کوٹ وغیرہ پہنا، اور پہننے کے بعد میں اسٹیج پہ چلا گیا۔ جب میں اسٹیج پہ گیا، قاری صاحب تقریر چھوڑ دیے، آ کر بیٹھ گئے پیچھے میں میرے ساتھ۔ تو میں نے پوچھا قاری صاحب سے، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں پتا؟ تاکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہانی نہیں بتا رہا ہوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، میں آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں، اور وہ بھی کلیا چوک کی مثال، وہ بھی کلیا چوک کی۔ تو میں نے قاری صاحب سے سوال کیا، قاری صاحب کیا ہوا؟ قاری صاحب نے جواب دیا کہ تنویر صاحب میری آواز بیٹھ گئی۔ تو میں نے کہا اس میں گھبرانے کی تھوڑی بات ہے، ہوتا ہے جو لوگ مقرر ہوتے ہیں ٹھنڈی لگنے کی وجہ سے، یا زیادہ بولنے کی وجہ سے، یا کہیں کبھار مائک خراب ہونے کی وجہ سے آواز بیٹھ جاتی، آپ کی آواز بیٹھ گئی ہے، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، آواز ٹھیک ہو جائے گی۔ قاری صاحب نے کہا کہ نہیں میں پریشان نہیں ہوں، انشاءاللہ آواز ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر قاری صاحب اسی بیچ مجھے دعوت دیے کہ تنویر صاحب کل بھی تو آپ کا کلیا چوک میں پروگرام ہے گلاب گنج میں، آپ ایک کام کیجئے گا، میرے گھر میں آ کر چائے پی لیجئے گا۔ چائے کی دعوت دی قاری صاحب نے مجھے اسٹیج پر۔ قاری صاحب گھر چلے گئے، اور میں وہاں جلسہ کر کے میں شمسی چلا گیا، شمسی سویا ہوا ہوں۔ 2 بجے کے قریب میرے موبائل میں بار بار فون آ رہے ہیں کلیا چوک سے، بار بار فون آ رہے ہیں کلیا چوک سے، لیکن میں فون ریسیو نہیں کیا کیونکہ میں لیٹا ہوا تھا، میں سویا ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ فون آ رہا ہے، لیکن میں ریسیو نہیں کر پا رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ نیند سے ہوں میں، بس اتنا پتہ چل رہا ہے کہ ہاں فون آ رہا ہے۔ اس کے بعد
ایک مرتبہ جب میں موبائل دیکھ رہا ہوں تو بہت سارے فون آئے ہوئے ہیں کلیہ چوک سے. ان میں سے قاری مبصر صاحب کا ایک بھائی ہیں مرشد آباد کے, ان کا نام ہے قاہر صاحب, عبد القاہر. وہ بھی مقرر تھے, عالم تھے. تو ان کا فون جب میں نے فون ریسیو کیا تو قاہر صاحب نے کہا کہ تنویر صاحب, قاری صاحب اس دنیا میں نہیں رہے, اس دنیا میں نہیں رہے. جب یہ آواز میرے کان میں آئی کہ قاری صاحب اس دنیا میں نہیں ہے, یقین مانیے میرا رب جانتا ہے, ایسا لگا کہ اب میری آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. میں بستر پر لیٹ گیا, میں بستر پر, اور پھر فوراً میں وہاں سے ڈرائیور کو فون کیا کہ جلدی آؤ, مجھے یہاں سے نکلنا ہے. ڈرائیور بھی بیچارہ پریشان کہ اتنی جلدی کہاں نکلنا, کلیہ چوک تو شام میں جا کر بھی پروگرام کر سکتے ہیں. میں نے کہا وہ سب چھوڑو, جلدی آؤ. ڈرائیور آئے, گاڑی لے کر جب میں آ رہا تھا میرے بھائیو, ایک چیز مجھے بار بار ستا رہی تھی اور بار بار مجھے یاد آ رہی تھی, کیا, جس کے گھر مجھے چائے پینے جانا تھا آج اس کے گھر مجھے جنازہ کے لیے جانا پڑ رہا, جنازہ کے لیے جانا پڑ رہا. یقین مانیے آج بھی جب وہ بات مجھے یاد آتی ہے میں آنسو نہیں روک پاتا کہ اللہ یہ کیا زندگی ہے, یہ دنیا ہے. آج میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں, کل میں زندہ نہیں بھی رہ سکتا. آپ آج بیٹھ کر جلسہ سن رہے, کل نہیں بھی رہ سکتے. کس نے سوچا تھا, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آج میں جس قاری صاحب کے ساتھ بات کر رہا ہوں کل ان کے گھر مجھے چائے پہ جانا تھا, چائے پینے کے لیے جانا تھا, آج مجھے اس کے جنازہ پہ جانا پڑ رہا ہے. آج جس طرح قاری صاحب یہ دنیا چھوڑ کر گئے کل مجھے بھی اسی طرح دنیا چھوڑ کر جانا, آپ کو بھی دنیا چھوڑ کر جانا, میری مائیں بہنیں آپ کو بھی دنیا چھوڑ کر جانا. لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان ہیں, قرآن حدیث کی باتیں سنتے ہیں, لیکن آج ہم اور آپ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ذرا ماں کے بارے میں سوچیے, کتنے لوگوں کی مائیں ہیں, 9 ماہ تک ہم اپنی ماں کے پیٹ میں رہے, لیکن آج وہ ماں دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے. ہمارے ابو آج ہماری پرورش کے لیے, ہماری تربیت کے لیے, ہمارا مستقبل کو سنوارنے کے لیے کتنی محنتیں کی, کتنی پریشانیاں اٹھائی, لیکن آج وہ ابو دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے. ہمارے سماج میں, ہمارے گاؤں میں کتنے ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ ہم بیٹھا کرتے تھے, بات کیا کرتے تھے, جن کے ساتھ ہم لوگ کھیلا کرتے تھے, آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے. آج کسی قبرستان میں جا کر قبر کے نیچے لیٹے ہوئے, قبر کے نیچے سوئے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ حقیقت ہے. لیکن میرے بھائیوں اس کے باوجود بھی آج ہم پر قرآن اور حدیث کی باتیں اثر نہیں کرتی ہے. آج قرآن اور حدیث کی باتیں بے اثر ہیں. ہم آخرت کی تیاری نہیں کرتے, ہم نماز نہیں پڑھتے, ہم روزے نہیں رکھتے, شراب نہیں چھوڑ پاتے, بیڑی نہیں چھوڑ پاتے. میری مائیں بہنیں ان کا بھی یہی حال ہے. اس لیے میرے بھائیوں میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے, رات کافی ہو چکی ہے, 1:15 بج رہے ہیں گھڑی پہ. میرے بھائیوں بس میں اتنا سا آپ کے سامنے پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں, موت کو یاد کرو, موت کا کوئی بھروسہ نہیں, موت کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے آج ہی سے آپ کیا کریں, آخرت کی تیاری میں لگ جائیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں آج فجر سے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. پڑھیں گے نا, بولیے انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے ان تمام لوگوں سے میں میسج دے کر جانا چاہتا ہوں, آپ چہرے پر داڑھی بھی رکھیں. داڑھی رکھنا یہ سنت ہے, سنت ہے یہ. بھئی کیوں آپ داڑھی کیوں کاٹ رہے ہیں؟ میرے سامنے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں اس لیے میں ان سے پیغام دے, آپ کیوں داڑھی کاٹ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ داڑھی چھاٹ کر خوبصورت لگ رہے ہیں. نعوذ باللہ. کیا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر چہرے پر داڑھی ہوگی تو ہمارا چہرہ خوبصورت نہیں لگے گا, میں خوبصورت نہیں؟ کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ پھر مجھے بتائیے, وہ تو پڑھے ہوں گے نا کہ حسان ابن ثابت نے نبی کو دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ سے زیادہ حسین چہرہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. تو کیا اس کا مطلب میرے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی تو میرے نبی بدصورت تھے؟ نعوذ باللہ. پھر کیوں داڑھی آپ کاٹ رہے ہیں؟ آج کے بعد, آج سے ہی آپ داڑھی پر ہاتھ نہیں لگائیں گے. بولیے انشاءاللہ, انشاءاللہ. میرے بھائیوں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ العالمین
تو ہم سب کو شام سے لے کر اب تک جتنی بھی قرآن اور حدیث کی باتیں ہوئیں ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین۔ خصوصاً جو 6 پیغام میں نے آج رکھے ان تمام باتوں پر بولنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین۔ رات کے 1:15 بجے تک جو لوگ یہاں بیٹھے رہیں ان کے آنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے سننے کو تو قبول عطا فرما اے الہ العالمین۔ یہاں کے کمیٹی جن لوگوں نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اس دینی پروگرام کا انعقاد کیا، یا اللہ تو ان کی پریشانی کو اور تکلیف کو اللہ تو قبول عطا فرما اور اس کو جنت کا نجات کا اللہ تو ذریعہ بنا دے اے الہ العالمین۔ تو ہم سب کو اسی طرح دینی پروگرام کرنے کی اور قرآن اور حدیث کی محفل کو سجانے کی اور علماء کو بلانے کی اور اس کی عزت کرنے کی اور ان کے باتوں کو سننے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما اے الہ العالمین۔ ہمارے علاقے میں جو علماء ہیں ان کی عزت کرنے کی، ان کے مقام کو سمجھنے کی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی اور ان کی زبان سے قرآن و حدیث کی باتیں سننے کو تو توفیق عطا فرما اے الہ العالمین۔ ہمارے گاؤں میں تو ہم سب کو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین۔ تو ہم سب کو یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق تو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور اس اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما جو اعمال تیرے ہاں قابل قبول ہو اے الہ العالمین۔ ہم دنیا میں جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کے اوپر زندہ رکھ اور الہ العالمین جب ہماری موت ہو تو ایمان کے اوپر ہو۔ اسی کے ساتھ ایک نظم کی 1-2 لائن، میں عام طور سے میں نظم وغیرہ نہیں گاتا، لیکن جب موت کی بات آئی، موت کو سامنے رکھ کر ایک نظم کی 1-2 لائن گا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا۔ آئیے اس کو سماعت فرمائیں۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے، کلام آخری ہے۔ موت کو سامنے رکھ کر اس نظم کو سنیں۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے، کلام آخری ہے۔ دعا کر لو بھائی جدا ہو رہا ہوں، رہی زندگی تو پھر آ کر ملوں گا، آ کر ملوں گا۔ دعا کر لو بھائی جدا ہو رہا ہوں، رہی زندگی تو پھر آ کر ملوں گا، آ کر ملوں گا۔ اگر مر گیا تو دعا کرتے رہنا، آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا، کوشش نہ کرنا۔ اگر مر گیا تو دعا کرتے رہنا، آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا، کوشش نہ کرنا۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے، کلام آخری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔